بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں، میں حج کا بیان آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کی طرف رخ کیا، پھر اس پر اپنے دونوں لب مبارک ایسی حالت میں رکھے کہ بڑی دیر تک روتے رہے۔ پھر جو نکاح پھیری تو دیکھتے کیا ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اس مقام پر آنسو بہائے جاتے ہیں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں، محبوب کی نشانی کو پیار کرتے ہوئے رونا صرف عشق سے ہو سکتا ہے، خوف وغیرہ سے نہیں ہو سکتا، اور افعال عاشقانہ تو ارادے سے بھی ہو سکتا ہے، مگر رونا بدون جوش کے نہیں ہو سکتا۔ پس حج کا تعلق عشق سے ہے۔ اور اگلی روایت حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عرفہ کا دن ہوتا ہے جس میں حاجی لوگ عرفات میں ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ان لوگوں پر فخر کے ساتھ فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو کہ میرے پاس دور دراز راستے سے اس حالت میں آئے ہیں کہ پراگندہ بال ہیں، غبار آلودہ بدن ہے اور دھوپ میں چل رہے ہیں۔ میں تم کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے ان کو بخش دیا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس صورت کا عاشقانہ ہونا ظاہر ہے اور فخر کے ساتھ اس کا ذکر فرمانا اس عاشقانہ صورت کے پیارے ہونے کو بتلا رہا ہے۔ حج کے سارے افعال کھلم کھلا اسی عاشقانہ رنگ کے ہیں، یعنی مزدلفہ، عرفات کے پہاڑوں میں پھرنا، لبیک کہنے میں چیخنا، پکارنا، ننگے سر پھرنا، اپنی زندگی کو موت کی شکل بنا لینا، یعنی مردوں کا لباس پہن لینا، یہ ساری کی ساری باتیں عاشقوں کے لیے ہے۔ یہ کام عاقلوں کی عقل میں آنے والے نہیں ہیں، یہ سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہو رہا ہے۔ یا اللہ ہمیں اللہ کے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔